جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اردن جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے اس جگہ کی طرف رواں تھے۔ بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک سفیر، ایک صحابی کا قتل ہوا، خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں، تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا، ایک صحابی قتل ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی۔ دوسری صبح تھی، سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان، ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں۔ آقا اجازت عطا فرمائے، آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے، ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں، اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دی، خود بھی چل کر کے گئے۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 1000 اور کچھ صحابہ تھے، لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جمال دیکھا، جلال دیکھا، وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی، اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی، اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی، تاریخ شاہد ہے، نہ وہ گورنر باقی رہا، نہ وہ سلطان باقی رہا، نہ اس کی فوج باقی رہی۔ پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا۔ جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے، صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا، وہ ان کا احساس تھا، وہ ان کی پیوریٹی تھی۔ جنگ بدر میں جب جا رہے تھے، پہلی جنگ تھی، صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے، پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے، تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب، پیدل چل کر کے گئے تھے۔ اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ۔ سختیاں بڑھ گئی، 1000 سے زیادہ کافر آ گئے، ہتھیار جنگ سب لے کر کے۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے، ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا، وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، سوچنا پڑتا۔ ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے، تعداد سے نہیں، تعداد سے نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد معنی نہیں رکھتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا۔ قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیوریٹی تھی، اخلاص تھا، جو حساس تھے۔ آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں۔ آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے، ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہے؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے۔ میرے عزیزوں، کفار و مشرکین، یورپ کے یہ سارے فسادی، امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو مذہب ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگھ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں، اپنے عیش میں جی رہے، آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی آپ نے دیکھا، آج بھی جاؤ شادیوں میں، اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں،
اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی؟ کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا، دبئی والے، سعودی والے، بحرین والے، قطر والے، ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اندازہ کرو، جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں، اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ چنگاری جب اڑ کر آئے گی ہمارے گھر، ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی۔ آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے۔ احساس، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے، بیان کرتے، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے، ایک دولت ہے، وہی حساس جس کو کہتے ہیں۔ احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔